بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں جب اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تو کومنٹس کے اندر مجھے کچھ ساتھیوں نے یہ درخواست کی کہ آپ ایک ایسی ویڈیو بنائیے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیروں کے ساتھ کیسے رویہ تھے، ان کے اخلاق غیروں کے لیے کیسے تھے، اس پر ایک ویڈیو بنائیے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس طرف توجہ دلائی کہ میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیروں کے ساتھ کیا اخلاق تھے اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں. چنانچہ آج اس ویڈیو میں اسی چیز کو بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پروفیٹ ہے، جو آخری نبی ہے، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے غیر بھائیوں کے ساتھ کیسے تھے، میں اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. چنانچہ سب سے پہلے میں اس روایت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جس روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ، ایک خادم جو یہودیت سے بلونگ کرتا ہے، یہودی لڑکا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک دن اچانک وہ بچہ آپ کی خدمت میں نہیں آتا ہے تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ بتاؤ، میری خدمت میں روزانہ ایک بچہ آیا کرتا تھا، آج اس کی غیر حاضری ہے، آج وہ نہیں آیا، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے آج وہ نہیں آیا؟ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، وہ اپنے بیماری کے سبب آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اس بچے کے پاس جاتے ہیں عیادت کے لیے. اس کو بولتے ہیں اخلاق. ہمارے غیر بھائیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ آپ نے جو دوسرے مذہب سے جو لڑکا یہودیت سے، کون یہودی جو مسلمان کا سب سے بڑا دشمن، اس کا جب لڑکا بیمار ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کے سرہانے کے پاس، اور کہتے ہیں کہ اے بچہ، تو اسلام کو قبول کر لے، تو مذہب اسلام کو ایکسپٹ کر لے. چنانچہ وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے جو یہودی ہوتا ہے تو اس کا باپ بھی یہی کہتا ہے اطیع ابا القاسم، کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو. تو وہ لڑکا اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور اس دنیا سے رواں دواں ہو جاتا ہے. اس روایت سے ہمیں اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اگر کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے تو ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں، ان کی حال، ان کے خبر معلوم کرنے کے لیے جائے کہ وہ کس حال میں ہے. اور صرف یہ مسلم معاشرے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے غیر بھائی بھی، ہمارے کوئی ساتھی اگر بیمار ہو تو ان کے گھر پر بھی جا کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ ان کی طبیعت کیا ہے، ان کی طبیعت میں سدھار ہے یا نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آدمی مہمان بن کر آتا ہے تو ہمارے اور آپ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے کہ جاؤ، تم ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتے، تم دوسرے مذہب سے بلونگ کرتے ہو، اس لیے ہم اپنے گھر پہ تم کو نہیں ٹھہرائیں گے، تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں اور ایک بکری منگواتے ہیں. اس بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، وہ دودھ اس آدمی کو پلایا جاتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی اس بکری کا سارا دودھ پی لیتا ہے، پھر دوسری بکری منگوائی جاتی ہے، اس کا بھی دودھ وہ پی لیتا ہے. اسی طریقے سے 7 بکریاں لائی جاتی ہے اور ساری بکریوں کا دودھ وہ پی لیتا ہے. جب وہ اس اخلاق کو دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو وہ دیکھتا ہے
تو صبح ہو کر وہ مذہب اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو بولتے ہیں بلند اخلاق۔ یہ ہے ہمارے نبی، ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، جن کو ہمیں آج اپنانے کی سخت ضرورت ہے۔ چونکہ ہم جس ملک سے بلونگ کرتے ہیں، جس ملک میں ہم زندگی گزر بسر کرتے ہیں، اگر اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن و شانتی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اگر ہم زندگی گزر بسر کریں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا کر ہمارے غیر بھائیوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا پڑے گا۔ تب ہی ہم جا کر اس ملک میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کے اخلاق صرف مسلمانوں کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی، میں نے آپ کو دنیا کے اندر صرف مسلمان لوگوں کے لیے نہیں بھیجا رحمت بنا کر، صرف ہندوؤں کے لیے نہیں بھیجا، صرف کرسچن کے لیے نہیں، صرف یہودیت کے لیے نہیں، صرف نصرانیت کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے آپ کی ذات اقدس میں نمونہ ہے، آپ کو پوری جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے اخلاق جہاں ہمارے لیے قابل تقلید ہے، وہیں ہمارے غیر بھائیوں کے لیے بھی قابل تقلید ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں تک پہنچائیں، ان کو ہم بیان کریں کہ ہمارے نبی کے اخلاق مسلمانوں کے ساتھ تو تھے ہی اچھے، ہمارے غیروں کے ساتھ بھی کیسے تھے، ہم اس کو بیان کریں گے، تب جا کر ہمارے غیر بھائی اس کو سمجھیں گے اور ان کو احساس ہوگا کہ واقعتاً یہ دین کتنا عظیم ہے، یہ اپنی تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ساری انسانیت کی فکر کرتا ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آپ حضرات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کون ابو ہریرہ؟ جو دنیا حدیث کے اندر روایت کرنے میں مکثرین میں جن کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ احادیث لی اور انہوں نے امت تک پہنچایا ہے۔ وہ ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی والدہ جب مشرکہ تھی، ان کی والدہ نے جب اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، مذہب اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو ان کی والدہ روزانہ ٹال دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے مذہب اسلام کو پیش کرتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، تو ان کی والدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر دیتی ہے، نازیبا الفاظ کہہ دیتی ہے، ایسے سخت سست الفاظ کہہ دیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں ہوتے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتا ہوا، چلاتا ہوا آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پورا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میری والدہ نے مذہب اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا، میں روزانہ ان کو اسلام کی دعوت دیتا تھا تو وہ تو ٹال دیتی تھی، لیکن آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے آپ کے بارے میں برا بھلا کہا۔ اب دیکھیے یہاں پر اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کو سن کر ایسا نہیں کہ انہوں نے میری شان میں گستاخی کی تو میں بھی ان کے شان میں گستاخی کروں گا، نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے بارے میں سخت سست الفاظ استعمال نہیں کیے، نازیبا الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ ان کو صبر کیا اور اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ ہمارے غیر بھائیوں کے ساتھ بھی کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر ان کی طرف سے ہمیں ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے جو ہماری شان کے مناسب نہ ہو، جو ہماری شان میں گستاخی کا باعث بنے، جو ہمیں برا لگے، پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کا ثبوت دیں اور دوبارہ بدلہ لینے کی نیت سے ان کی شان میں بھی گستاخی نہ کرے۔ چنانچہ وہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب ان تمام باتوں کو آپ علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے
کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب آپ ہی دعا فرما دیجئے، اگر آپ دعا فرما دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میری والدہ کو اسلام مل جائے اور وہ ہدایت پر آ جاوے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام قبول، اس کو اسلام مل جائے، اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ جب میں اپنے دروازے پر پہنچتا ہوں تو میری والدہ گھر کے دروازے کو لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں دروازے پر بیٹھ جاتا ہوں، اچانک گھر سے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں وہیں دروازہ پر بیٹھا ہوا رہتا ہوں۔ میری والدہ غسل کرتی ہے، غسل کر کے اچھا کپڑا پہنتی ہے اور کپڑا پہننے کے بعد دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھولتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اے ابو ہریرہ، میں نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا، یہ ایسا مذہب ہے کہ اس کا ثانی دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں آج گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے بارے میں ان کا بدلہ لینے کے لیے اگر ان کی شان میں بھی اگر گستاخی کر دیتے، ان کے بارے میں بھی اگر نازیبا الفاظ کہہ دیتے تھے تو ان کو اسلام کی دعوت نہیں ملتی تھی۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے ایسا نمونہ پیش کیا کہ ان کو اسلام کی دعوت مل گئی۔ اس لیے ہمیں بھی ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ صرف ہمارے غیر بھائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات صرف امن و امان کی حالت میں ہی ایسے نہیں تھے، بلکہ جنگ کی حالت میں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی معاملات تھے۔ چنانچہ میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ کرام پانی کے چشمے کے پاس حوض بنا کر وہاں پرو ڈال دیتے ہیں اور ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو مد مقابل ہے، جو ہم سے لڑنے کے لیے یہ قوم آئی ہے، ہم ان کو اس چشمے سے، اس تالاب سے پانی نہیں لینے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نہیں، لڑائی اپنی جگہ باقی ہے لیکن پانی کی ضرورت ان کو بھی ہے، اس لیے ان کو یہاں سے پانی لینے دیا جائے۔ اب آپ ہی اس اخلاق کا اندازہ لگائیے، جو قوم ہم سے لڑنے کے لیے آئی ہے، وہ بھی آگے بڑھ چڑھ کر ہم سے لڑنے کے لیے آئی ہے، اس قوم کے ساتھ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے عظیم اخلاق کا ثبوت دیا جنگ کی حالت میں، کہ صحابہ کو کہہ دیا کہ اے صحابہ کرام، تم نے یہاں پر پرو ڈال رکھا ہے اور ان کو پانی نہیں لینے دے رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، بلکہ اپنے ان غیر بھائیوں کو بھی یہاں سے پانی لینے دو۔ اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں چونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا، یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کو قتل کرتے تھے تو ان کی ناک کاٹ دیتے تھے، ان کے کان کاٹ دیتے تھے، ان کی آنکھیں پھوڑ دیتے تھے، ان کی زبان کاٹ دیتے تھے، اور یہ ایک رواج تھا، یہ ایک رسم تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کیا کہ جنگ کی حالت میں بھی اس طرح کا معاملہ مت کرو، اس لیے کہ اگرچہ وہ کافر ہے لیکن انسان تو ہے، انسانیت کا احترام کرو اور ان کا مسئلہ نہ کرو، ان کے ناک کو نہ کاٹو، ان کے کان کو نہ کاٹو۔ اسی طریقے سے اخلاق کا ثبوت پیش کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی بوڑھا ہو، ضعیف ہو، کانا ہو، لنگڑا ہو، لولہا ہو، عورت ہو، بچہ ہو، اس کو جنگ کے اندر قتل نہ کیا جاوے۔ اس سے خود پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے غیر بھائیوں کے ساتھ بھی کیسے اخلاق کو پیش کیا ہے۔ ان اخلاق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان اخلاق کو اپنائیں گے تو ہم بھی آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزر بسر کرتے ہیں، ان اخلاق کی بدولت ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اخلاق کی بنیاد پر ہی اسلام پھیلا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے، ایشور نے اعلان کر دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ مذہب اسلام
یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر یہ کہو کہ تم اسلام کو قبول کر لو، دوسرے مذہب کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ یہ جو اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے، اس کے پہنچنے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی چیز کا ہے تو وہ اخلاق ہے۔ اخلاق کی بنیاد پر ہمارے نبی کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ جس کو دیکھ کر ہمارے غیر بھائیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی دعا کر دی۔ اسی لیے آج ہمیں ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس بات کو جو کہی گئی ہے اس کو ہم آپ حضرات بھی بغور سنیں گے، اور سن کر صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں گے بلکہ ہمارے ان بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے جن کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور اس سے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا